सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कैसे हैं आप सब? तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम सुनो कहानी में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आप सबको प्यारे प्यारे बच्चों खुशामदीद। आज के इस प्रोग्राम में हमने एक कहानी भी सुननी है और उससे एक मैसेज मिलता है, वो भी सुननी है। लेकिन बच्चों, वाक़या शुरू करने से पहले यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद है, एक मदनी मुन्नी भी मौजूद है, उनसे उनका नाम भी पूछेंगे और फिर अपने प्रोग्राम को आगे लेकर भी चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल अत्तारी है। मुजम्मिल अत्तारी। मुजम्मिल, क्या करते हो आप? पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? कुरान पाक। कुरान पाक पढ़ते हैं। नाजरा पढ़ रहे हैं? जी माशाल्लाह। कहाँ से पढ़ रहे हैं नाजरा? मदरसतुल मदीना से पढ़ रहे हैं? जी माशाल्लाह, मदरसतुल मदीना से नाजरा कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। हसनैन रज़ा, चलो उनको दें। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमजान रज़ा अत्तारी है। रमजान रज़ा अत्तारी, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है। जी, उनको माइक दें। मेरा नाम मोहम्मद महराज रज़ा अत्तारी है। महराज रज़ा अत्तारी, माशाल्लाह, चले इनको दें। मोहम्मद हुनैन। हुनैन, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर अत्तारी है। मुदस्सिर अत्तारी। मुदस्सिर, क्या करते हैं आप? नाज़िरा पढ़ते हैं। नाजरा कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, मदरसतुल मदीना से पढ़ रहे हैं? जी माशाअल्लाह। तो नाजरा कुरान मजीद पढ़ने वाले बच्चे भी मौजूद हैं और भी बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, बच्ची भी मौजूद है, आमना। और अब हमने चलना है अपने वाक़े की तरफ। तो आइए बच्चों, सुनते हैं एक इंटरेस्टिंग वाक़या। अच्छा बच्चों, ज़माना जंग में, जब पुराने दौर में जंग होती थी ना, तो क्या होता था कि जंग के दौरान कैदी बना लिए जाते थे। अब एक ज़माने में एक मशहूर है हकीम लुकमान। क्या नाम है? हकीम लुकमान। क्या नाम है? हकीम लुकमान। जी, वो ज़माना जंग में गिरफ्तार हो गए और एक अमीर ताजिर ने आपको खरीद लिया, यानी एक बड़े बिजनेसमैन ने आपको खरीद लिया। अब पहले क्या होता था कि गुलाम बना लिए, फिर उसके बाद आगे बेच दिया करते थे गुलाम। तो एक अमीर ताजिर ने एक बिजनेसमैन ने खरीद लिया। अब जो हकीम लुकमान थे ना बच्चों, आपकी जो बज़ाहिर जो शक्ल सूरत थी ना, वो सियाह थी। सियाह मतलब? जी, सियाह मतलब काला, यानी आपकी जो शक्ल सूरत थी ना, वो बज़ाहिर वो सियाह थी। अब जो उस मालिक के जो दीगर जो थे, वो एक अच्छी शक्ल व सूरत वाले थे और वो हमेशा हकीम लुकमान का मजाक उड़ाया करते थे। हमेशा हकीम लुकमान का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि उनका जो बज़ाहिर शक्ल व सूरत थी वो सियाह थी, इस वजह से वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन हकीम लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह सब्र किया करते थे। अब जो दूसरे गुलाम थे वो उनको परेशान भी करते थे और यहाँ तक कि जो मालिक जो काम देता था ना, सबको काम देता था, वो दीगर गुलाम जो है सब काम हकीम लुकमान पे डाल देते। लेकिन हकीम लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह सब्र करते। क्या करते? सब्र करते। जी, हमेशा सब्र करते और उनको बहुत सताया भी करते थे। जो गुलाम थे वो हकीम लुकमान को बहुत सताया भी करते थे। लेकिन हकीम लुकमान चूँकि वो हिकमत वाले थे, वो मशहूरी हिकमत की वजह से हैं, उनकी हिकमत और उनकी सोच ही डिफरेंट थी। वो सब्र किया करते थे और कभी जाकर मालिक से शिकायत ना करते थे
کہ مالک یہ ہوا۔ اب حکمت کا خزانہ رکھنے والے حکیم لقمان وہ کبھی بھی شکایت زبان پر نہ لاتے تھے۔ یہ واقعہ روک کے بھی ہمارے لیے ایک میسیج ہے۔ بعض اوقات لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہم بھی سامنے سے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ صبر کرنا چاہیے، اور ہمارا دین ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں پریشان کر رہا ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے، تو آپ کو آگے سے صبر کرنا چاہیے۔ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان سے اللہ عز و جل بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کس سے راضی ہوتا ہے؟ اب بچوں جو مالک تھا اس کے باغات بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اب مالک اپنے غلاموں کو جو باغ میں پھل توڑنے جو بیچتا تھا، اب بچوں کیا ہوتا کہ بعض اوقات جو غلام تھے وہ جتنے پھل جمع کرتے تھے نا، اس میں سے اکثر کھا لیا کرتے تھے یا رکھ لیا کرتے تھے۔ اب ایک دفعہ مالک کو خبر ہو گئی۔ اب کیا ہوا، سارے جتنے غلام تھے نا بچوں، سارے جو غلام تھے نا، انہوں نے سارا کا سارا جو ہے وہ جو معاملہ تھا سب کی سب بات حکیم لقمان پر ڈال دی کہ یہ کرتا ہے۔ اب جو مالک تھا وہ بہت غصہ ہوا حکیم لقمان پر، اس نے ظلم بھی کرنا شروع کیا، پہلے سے زیادہ اس پر کام کا لوڈ کر دیا، اسے برا بھلا کہنے لگا۔ اب بچوں کیا ہوا کہ حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ پر جب وہ ناراض ہونے لگا اور پہلے سے زیادہ سختی کرنے لگا، تو حکمت رکھنے والے حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بولا، تو انہوں نے کہا کہ اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ کیا نہیں کی؟ امانت میں خیانت نہیں کی۔ اب حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تم ہم سب کا امتحان لے لو۔ کیا لے لو؟ امتحان کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ لے لو، یعنی آزما لو، اور سب کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلاؤ، اور تم جو ہے گھوڑے پر دوڑو اور سب غلاموں کو کہو کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑیں۔ اب جو حکیم لقمان کا جو مالک تھا، غلاموں کا جو مالک تھا، اس کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ اس نے کہا کہ چلے یہی کرتے ہیں۔ اب بچوں کیا ہوا، حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ کہا کہ آپ سب کا امتحان لے لیں، تو مالک نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا اور کہا کہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑو۔ اب سب نے پانی پی لیا، اب سب دوڑنے لگے، تو دوڑتے دوڑتے غلاموں کا جی متلانے لگا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی تو غلاموں نے الٹی کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح سے حکیم لقمان نے بھی الٹی کی، لیکن جب حکیم لقمان نے الٹی کی تو الٹی بالکل صاف تھی، ان کی قے بالکل صاف تھی، لیکن جب غلاموں نے قے کی تو انہوں نے جو کھایا تھا وہ سب کا سب باہر آ گیا۔ تو یوں مالک کو پتہ چل گیا کہ باغ سے جو پھل جو غائب ہوتے تھے وہ حکیم لقمان نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ غلام کرتے تھے۔ اور غلام کیا کہتے تھے کہ کس نے کیا ہے؟ ہاں، غلام کہتے تھے کہ حکیم لقمان نے کیا ہے۔ تو اب یہ ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے مالک کو کہ حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ اب بچوں اس واقعے سے جو مالک تھا باغ کا، اس کو حکیم لقمان کی حکمت کا بھی پتہ چل گیا اور سچائی کا بھی پتہ چل گیا۔ اب بچوں وہ مالک کہنے لگا کہ میں نے آپ کی حکمت کو نہیں پہچانا، آپ کی سچائی کو میں نے نہیں مانا، تو وہ معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب وہ باغ کا مالک کہنے لگا کہ آئندہ کے بعد گھر کے سارے معاملات آپ کے سپرد، آئندہ سیاہ و سفید کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے۔ یعنی سیاہ و سفید کا کیا مطلب ہوا بچوں؟ کالا سفید۔ وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے نا بچوں، سیاہ کالا ہوتا ہے، سفید وائٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا یا برا۔ ہاں، اب اچھا یا برا کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے، اور پھر آپ کو جو دوسرے غلام تھے نا، ان غلاموں کا سردار بھی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ جی، آپ کو ان غلاموں کا سردار بھی بنا دیا۔ اب بچوں آتے ہیں اس کے میسج کی طرف۔ کس کی طرف؟ جی، اب آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھے، اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں ہے نا کسی کو کالا ہے اور نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی شکل و صورت جو ہے سیاہ ہو یا دوسری طرح کی ہو تو اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو تو اللہ نے بنایا نا، اور اللہ عز و جل کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلیں اگلے ہمیں کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور کیا کہا آپ نے؟ اور ہمارے کو کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگانا ہمیں جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اب بچوں، اللہ پاک کی طرف سے عنایت کردہ حکمت اور دانائی سے ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ اور سچ کو ظاہر کرنے کا کام لے سکتا ہے، تو ذرا سوچئے بچوں، تو کیا وہ مالک حقیقی جس نے ہم سب کو بنایا ہے وہ تمام انسانوں کے جھوٹ اور سچ کے فریب کو ظاہر نہیں کر سکتا؟ اب جو کہ سراسر حکمت کا مالک و مختار ہے۔ اب
ایک اور میسج بچوں میں یہ ملتا ہے کہ حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے آزمائش بھی دی، تکلیف بھی دی، برا بھلا بھی کہا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور پھر اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے جو ان کا جھوٹ تھا اس کو پکڑوایا اور خود کو سچ ثابت کیا۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ پاک اس کو اجر بھی دیتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، آپ کو ڈانٹ رہا ہے، آپ کو ڈپٹ رہا ہے یا آپ کی دل آزاری کر رہا ہے تو صبر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کی سٹوری آپ نے سنی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور مدنی چینل لائیو کے پیج پر آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کے ان کمنٹس کو پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہاں موجود بچوں کا شکریہ، آمنہ آپ کا شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی بچوں کا مدنی چینل۔